یہ بات آپ کے سامنے بار بار آئی کہ انگلش زبان کی اہمیت کے تعلق سے عرصے سے علماء میں باتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کا سب سے پہلے قدم حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے جو قدم اٹھایا 1994 میں دلی میں اس کی ایک برانچ مرکز المعارف کی ڈالی جو اس وقت ممبئی میں ہے۔ شروعاتی دور میں ہم نے بھی وہاں کچھ تعلیم حاصل کی۔ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا احساس تھا کہ کانپور کے اس خطے میں جو تقریباً یو پی کے بہت سے حصوں کو جوڑتا ہے، یہاں بھی اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت نے اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کیا، اور الحمدللہ اس وقت سے نظام چل رہا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی نظام اس طرح کے چل رہے ہیں، سب سے زیادہ طلباء یہی ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پر 25 ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 20 ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں شروع میں تقریباً 60 سے 65 بچے ہو جاتے ہیں، 30 سال، اور پھر وہ بچے کبھی کبھی اہم جو بنیادی شعبے ہوتے ہیں ان میں ہمارے مشورے سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے بھی ایک بچے کو BOS میں اس کو جانا تھا تو ہم نے خود اس کو مشورہ دیا کہ بھائی وہ بھی ایک ملت کی ضرورت ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ اس طرح بیچ میں چونکہ میچور بچے ہوتے ہیں، علماء فاضل ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بیچ میں ایسے تقاضے ان کے آ جاتے ہیں کہ ان کو ڈسکنیکٹ کر کے اس تعلیم کو دوسری ہائیر ایجوکیشن یا دوسرے شعبوں میں ان کو جانا پڑتا ہے، اور ہمارے مشورے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو 60 اور 65 بچے ہوتے ہیں، کبھی کم ہو کر کے 55 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ تقریباً 50 بچے رہتے ہیں، اور یہ 2011 سے الحمدللہ اس وقت تک یہ نظام چل رہا ہے۔ 2 سالہ نظام ہوتا ہے، 25 ایک سال اور 25 دوسرے سال، اور ایک وقت میں 50 بچے رہتے ہیں۔ بہرحال انگریزی کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ کہ جس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ایسے ہی زبانوں کے اختلاف بھی اللہ کی طرف سے۔ بس ایک بات خالی یہ کہنا ہے کہ یہ ہم انگلش جو زبان سیکھتے ہیں اس کے بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ہم دعوت دیں، دین کی خدمت کریں، معترضین کے جوابات دیں، اور یہ کریں اور یہ کریں، بہت سارے وہ اپنی جگہ پر سارے مقاصد صحیح ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ اگر زبان کی اتنی زیادہ اہمیت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانیں انہیں سکھا کر کے بھیجتے۔ حالانکہ سریانی زبان یا عبرانی زبان پر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی، اور حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم سیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ کہ ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہوگی تو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زبانیں ان کو نہ آتی ہوں۔ لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں آتا کہ تمام ساری زبانیں آپ کو سکھائی گئی ہوں، حالانکہ آپ عالمی نبی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر زبان کی اتنی اہمیت تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری زبانیں سکھائی گئی، تو دعوت زبان پر موقوف نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا افادہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دعوت زبان کے بغیر آپ دعوت کسی کو نہیں دے سکتے۔ البتہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی زبان کا جاننا، جتنا ہم دوسرے کو متاثر نہیں کر سکتے اتنا خود ہم اپنی زبان والے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے زبان انگریزی سیکھ لی تو شاید ہم سے انگریز متاثر نہ ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ خود ہمارے انڈیا میں بیٹھے ہوئے وہ انگلش دان، وہ طبقہ جو پروفیسر کا ہے، ڈاکٹر کا ہے، جو ہمیں شاید تھوڑا بیکورڈ سمجھتا ہے یا پرانی دنیا کا سمجھتا ہے، وہ ضرور ہماری زبان سے متاثر ہوگا۔ اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے۔ ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد ہے، ہم کیسے ان کے درمیان اپنی بات کو پہنچائیں، کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں۔ اور یہ جو مولویوں پر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے کہ صاحب یہ تو کچھ جانتے نہیں، جیسے کہ مولانا خلیل صاحب عرض کر رہے تھے، تو ہماری زبان کے جاننے سے انگریز متاثر ہو نہ ہو، انگریزوں کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے، کم سے کم وہ متاثر ضرور ہوں گے، اور ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو متاثر کیا جائے، تاکہ لوگ مدارس کے علماء کے تعلق سے ایسا کوئی نظریہ نہ قائم کریں کہ ان کو تو دنیا کی کوئی شدگی تھی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے انگریزی کے تعلق سے ایک نئی بات آپ کے سامنے یہ کہی کہ انگریزی جاننے سے جتنا فائدہ ان کو نہیں ہوتا
جو انگریز ہیں یا بلکہ اس سے زیادہ فائدہ خود ہم اپنی کمیونٹی کو پہنچا سکتے ہیں، اور اس کو الحمدللہ اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بس ایک آدھے منٹ اور آپ کریں گے کہ الحمدللہ یہاں جو حرف کے تعلق سے بہت سارے شعبے چلتے ہیں، کیریئر گائیڈنس کے بھی چلتے ہیں، اسی طریقے سے ورکشاپ بھی کرائے جاتے ہیں، حفظ کا بھی شعبہ الحمدللہ بہت اچھا چلتا ہے، معیاری چلتا ہے۔ ابھی پروگرام ہوا تھا جس میں بہت سارے مدارس میں شرکت کی تو الحمدللہ ہمارے یہاں کے ٹاپ 10 میں 3 بچے آئے۔ اور ایک اور بات کہتے چلیں کہ بہت سے اداروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں جب بچوں کا سلیکشن ہوتا ہے تو وہ بچوں کے دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا پڑھ لیتا ہے، اچھے بچوں کا سلیکشن لیتے ہیں تاکہ اگر کبھی اس طرح کا مقابلہ ہو یا یہ کہ کبھی کوئی بات پیش کرے تو ہم یہ کہ دیکھیں کہ بھائی دیکھیں ہمارے یہاں کے بچے اتنا اچھا پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم تتلے بچوں کو بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ ہم اچھے بچوں کو لیں گے، اس نے کبھی ناظرہ نہ پڑھا ہو، کبھی مکتب نہ گیا ہو، زبان اس کی صاف نہ ہو، ہر طرح کے بچوں کو ہم لے لیتے ہیں اور پھر انہیں تراش خراش کر کے ان کو ہیرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے یعنی جو ہمارے خاص طور سے اسامہ صاحب کا نام بار بار لینا پڑتا ہے، حضرت ہی کی سب توجہات کا ثمرہ ہے، شاید حضرت کی توجہات یا جو کچھ ہو کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو شاید یہ کچھ ایسی ادا پسند آئی کہ الحمدللہ آج ہمارے اس جو حفظ کا شعبہ بہت بہتر چل رہا ہے، کیونکہ ہم کبھی سلیکشن میں یہ ہرگز نہیں دیکھتے کہ اس کے تلفظ اچھے ہیں، یعنی وہ جہاں جیسا پڑھتا ہو۔ یہ ہیرا من کا پرو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو رکشے والے تانگے والے جنہوں نے کبھی مکتب بھی نہیں گئے، ان کے بچوں کو بھی ہم لے لیتے ہیں اور اچھا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ادارے کا اور بھی تعارف ہے آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے، زیادہ دیر مخل نہ ہو کر کے اب ہم آگے کی کارروائی کے لیے امام اللہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور آگے کا پروگرام چلائیں۔ انشاءاللہ بہت مختصر پروگرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔